بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہم ایک انتہائی امپورٹنٹ اور حساس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ اسرائیل ممکنہ طور پر یا مبینہ طور پر ایران کے ایٹمی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنے والا ہے. ایسی صورتحال میں ایران کے پاس جوابی کارروائی کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ ایران اس کو کیسے ریٹیلیٹ کرے گا؟ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں جن میں بڑی طاقتیں شامل ہیں وہ اس کو کیسے ریٹیلیٹ کریں گی؟ معاشی طور پر پوری دنیا کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ جنگ ایک عالمی جنگ کی صورت اختیار کر جائے گی یا نہیں؟ پاکستان کا اس کے اوپر سٹینس کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ اور پاکستان کے اوپر اس کے اثرات معاشی طور پر کس قسم کے رونما ہوں گے؟ یہ سب باتیں ہم آج کے اس پروگرام میں آپ سے کریں گے. مگر اس سے پہلے ناظرین میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو میرا پروگرام پسند آتا ہے تو اس کو ضرور لائک کیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے کمنٹ ضرور دیا کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آتا ہے. ناظرین، اب ہم آتے ہیں پروگرام کی طرف. امریکی انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق اور CNN کے اوپر اس چیز کا برملا اظہار کیا گیا کہ جون کے وسط میں، یعنی کہ جو آنے والا مہینہ ہے اس کے وسط میں، اسرائیل نے مکمل طور پر ایک پلان بنایا ہے کہ وہ ایران کے ایٹمی تنصیبات کو ہٹ کرے گا. اب ناظرین، بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی اس تاریخ کو دیکھتے ہیں جو اسرائیل اور ایران کے بیچ میں چل رہی ہے، تو یہ ایرانی انقلاب کے بعد سے لے کے آج تک ایران اور اسرائیل کے بیچ میں جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ سے بہت کشیدہ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے تعلقات بھی کبھی بھی ٹھیک نہیں رہے. اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اسرائیل ایران کو اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تسلیم کرتا ہے، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ جو ایران جس جوہری تنصیبات پہ جو ایٹمی پروگرام تشکیل دے رہا ہے، اس کا صرف اور صرف مقصد ایک ہی ہے کہ وہ اسرائیل کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے. ویئرز ایران نے ہمیشہ اس چیز کو ٹوٹلی تردید کی ہے اس کی، اور یہ کہا ہے کہ یہ جو ہمارا ایٹمی تنصیبی پروگرام ہے اس کا تعلق صرف اور صرف ایران کے دفاع سے ہے، اور یہ دفاعی طور پر یہ کام کیا جا رہا ہے. ناظرین، ابھی جو پروگرام کا اگلا حصہ ہے اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایکچولی اسرائیل نے اس سے پہلے بھی ایران کے اوپر، ایران کے ایٹمی تنصیبات پر 4 دفعہ مختلف صورتوں میں حملے کیے ہیں. سب سے پہلے اس نے 2010 میں ایک کمپیوٹر وائرس جس کا نام اسٹکس نیٹ وائرس ہے اس کے ذریعے حملہ کروایا، اور وہ اس طریقے سے ہوا کہ پورے جو اس کے تمام ایٹمی تنصیبات کے جو کمپیوٹر لنکڈ تھے ان سب کا ڈیٹا ڈسٹرائے کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ایران کا وہ جو ایٹمی پروگرام تھا اس کو بہت بڑا دھچکا لگا، ایران کو بہت بڑا نقصان ہوا، اور ایران کے اس پروگرام میں کافی ڈیلے آیا. 2018 میں ناظرین جو موساد ہے، اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی، اس نے ایران کی یہ جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان سے ریلیٹڈ لنکڈ اور ڈیٹا چرا لیا. تقریباً 50,000 سے زائد صفحوں کا یہ ڈیٹا جو کہ دستاویزات کی شکل میں تھا وہ چرایا گیا، اور تقریباً 163 ڈسکس تھی جن کے اوپر یہ تمام ڈیٹا تھا وہ بھی چرا لیا گیا. ایسی صورتحال میں ایران کو وہ پروگرام بھی اپنا اس وقت کے لیے مکمل طور پر بند کرنا پڑا، نیا ڈیٹا تشکیل دیا گیا، اور اس کی وجہ سے بھی بہت ڈیلے آیا. 2020-21 میں ایران کے جو جوہری سائنسدان تھے محسن فخری زادہ، ان کا باقاعدہ ان کی کلنگ کی گئی، ٹارگٹ کلنگ کی گئی. اس کے علاوہ 4 سائنسدان اور بھی تھے جو کہ مارے گئے، اور ایران کی انفارمیشن کے مطابق ان سب کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے. جو محسن فخری زادہ ہیں ناظرین، ان کو جب ہٹ کیا گیا تھا تو وہ ایک آٹومیٹک ریموٹ کنٹرول مشین گن تھی جس کے ذریعے ہٹ کیا گیا تاکہ یہ پتہ ہی نہ چل سکے کہ ایکچولی یہ ہٹنگ کس نے کی ہے اور کس کا اس کے پیچھے ہاتھ ہے. اسی طرح ناظرین 2024 میں جو S-300 ہے، ایئر ڈیفنس کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، جو کہ ایران کے ایٹمی تنصیبات کے سراؤنڈنگز میں لگایا گیا تھا، اسرائیل نے اس کو ڈائریکٹلی ہٹ کیا، ڈسٹرائے کیا، جسٹ ٹو انڈیکیٹ کہ اگر ہم یہ ڈسٹرائے کر سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم ایران کے جو ایٹمی تنصیبات ہیں ہم اس کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں. اسرائیل کا یہ جو جارحانہ روایت ہے، اس کا جو طریقہ ہے، یہ ناظرین تمام ان مشرق وسطیٰ کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان سب کے ساتھ اس کا یہی برتاؤ ہے، کیونکہ وہ وہاں پر جو بیٹھا ہوا ہے اس کے چاروں سراؤنڈنگز میں جو جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، اگر ان میں سے کسی کے پاس بھی یہ پاور ہوگی تو وہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے اسرائیل کے لیے. یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے 1981 میں عراق اور 2007 میں شام کے جوہری تنصیبات پر بھی حملے کیے تھے. اب ناظرین یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل کو ایکچولی وہ کون سی 2 بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اسرائیل جو ہے یہ ایران کے ساتھ اس طرح کے حملے جو ہے نا کرنے کی پلاننگ کرتا رہتا ہے. سب سے پہلی بات ہے یہ ناظرین کہ اسرائیل کا ایک خواب ہے جو کہ گریٹر اسرائیل کا خواب ہے، اور وہ تبھی پورا ہو سکتا ہے جب پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کر دیا جائے، یعنی کہ پاکستان کی جو نیوکلیر ایفرٹس ہیں، جو بھی ایسٹس ہیں، وہ ساری ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائیں.
اور سیکنڈ ہے کہ ایران کا یہ جو جوہری پروگرام ہے اس کو مکمل طور پر روک دیا جائے تاکہ ایران کسی بھی صورت میں ایٹمی پاور نہ بن سکے. اور وہ یہ اسی لیے یہ ایران کے اوپر وہ پلان کر رہا ہے کہ چونکہ پاکستان اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے، لہٰذا وہ ایران کے ساتھ اسی طرح کھیل رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس سے پہلے کہ یہ وہ ایٹم بم بنائے اور اپنے آپ کو ایک ایٹمی جوہری طاقت بنا لے، اس کو ختم کر دیا جائے. دوسری بات یہ کہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو، وہ کچھ عرصے سے سیاسی طور پر انتہائی دباؤ کا شکار ہیں، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایران کو شکار بنا کر اپنی اس تناؤ کو کم کر سکوں اور میں دوبارہ ایک امپورٹنٹ پرسنالٹی کے طور پر واپس آ سکوں، لائم لائٹ میں آ سکوں. اور وہ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ جو ہے نا بجائے اس سے پہلے کہ ان کو بالکل پیج آف کر دیا جائے، ان کو فیس آف کر دیا جائے، تو وہ یہ کام کر کے ایک تمغہ اپنے سر لگا لیں کہ جی میں نے یہ کام کیا تھا. اب بات یہ ہے کہ یہ اسرائیل جو ہے یہ اس طرح کا کوئی بھی حملہ ایران کے اوپر یو ایس اے کی گرین سگنل کے بغیر نہیں کر سکتا ناظرین، کیونکہ جب بھی وہ اگر ایران کے اوپر اس قسم کا اٹیک کرے گا تو اس کو دو بڑی امپورٹنٹ چیزوں کی ضرورت ہوگی. ایک ہے ایئر ریفیولنگ جو کہ یو ایس اے اس کے لیے کر سکتا ہے، اور سیکنڈ تھنگ ناظرین، چونکہ ایران کے جتنے بھی یہ تمام ذخائر جو ایٹمی ذخائر ہیں یہ کافی ڈیپ ڈاؤن دی ارتھ ہیں، کافی ڈیپتھ میں ہیں، تو اس لیے اس کو جو ہے بنکر بسٹرز جو ہیں جو میزائلز وہ اس کو چاہیے جو کہ صرف امریکہ کے پاس ہیں اور امریکہ ہی اس کو دے سکتا ہے. مگر اب تک کی رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس حق میں بالکل نہیں ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس کو پیسفلی جو ہے ریزالو کیا جائے. اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ اگر ایران کے اوپر حملہ ہوا تو اس کا ایران کس طریقے سے ریٹیلیٹ کرے گا. ڈیفینیٹلی ہم سب کو اوبویسلی پتہ ہے کہ ان کے وزیر خارجہ نے فروری 2025 میں یہ بات کہی تھی کہ اگر ایران کے ایٹمی تنصیبات پر حملہ ہوا تو یہ ایک کھلی جنگ تصور کی جائے گی اور ایران اس کا بھرپور جواب دے گا. تو اگر تو یہ کھلی جنگ ہوئی تو لازمی بات ہے ناظرین اس میں صرف ایران اور اسرائیل شامل نہیں ہوگا. پھر اسرائیل کے ساتھ جو کھڑی ہوئی فورسز ہیں وہ آپ کو علیحدہ نظر آئیں گی، اور جو ایران کے ساتھ کھڑی ہوئی فورسز ہیں جس میں روس اور چائنا شامل ہے وہ بھی آپ کو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایک عالمی جنگ کی طرف رخ کر جائیں. ایران سیکنڈ تو دوسری بات تو ایران ضرور یہ کرے گا، ریٹیلیٹ کرے گا کہ اگر کانفلکٹ کی شیپ میں صرف ہوا تو ایران کے پاس جو بیلسٹک میزائلز ہیں وہ ان کے ذریعے اسرائیل کو انگیج کرے گا، ساتھ میں سفارتی طور پر کوشش کرے گا کہ جلد سے جلد اس معاملے کو نبڑایا جائے. ایران کے پاس ایک جو پاور ہے وہ ہے حزب اللہ، حوثیوں کی جو گروپ ہے وہ اس کی پاور ہے. اس کے علاوہ عراق میں جو جتنے بھی شیعہ گروپس ہیں وہ ان کو ڈیفینیٹلی ایکٹیو کرے گا تاکہ اسرائیل اور امریکہ کے جو چھوٹے ٹارگٹس ہیں ان کو ہٹ کیا جائے. ایران اپنی جوہری جو پیداوار کی جو ایک سپیڈ ہے اس کو بہت تیز جنریٹ کرے گا تاکہ اس سے پہلے کہ اسرائیل کسی بھی قسم کا حملہ کرنے کی کوشش کرے وہ اس سے پہلے اپنے اس پروگرام کو کمپلیٹ کر لیں. اب ناظرین یہ بات ہے کہ ہم نے بات تو کر لی کہ ایران ریٹیلیٹ کیسے کرے گا، لیکن یہ بھی بات دیکھنے کی ہے کہ ایسی ساری صورتحال میں دنیا کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف ابھی تک بات اڑی ہے، یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی. اور اس وقت بھی جو فیول کی پرائزز ہیں ناظرین وہ انٹرنیشنل لیول پر کافی زیادہ ہائٹ جا چکی ہیں، تقریباً $20 سے $25 ایک بیرل میں چینج آیا ہے، اضافہ ہوا ہے. تو اگر آپ سچویشن سوچیں تو یہ اس کے سارے اثرات اگر جنگ ہو گئی تو کس حد تک برے پڑیں گے. معاشی طور پر تمام دنیا میں پیٹرول مہنگا ہو جائے گا اور ہم جیسے جو غریب ممالک ہیں ان کی پوری منڈیاں، ان کی تمام چیزیں، ان کی خرید و فروخت یہ سب بہت مہنگی ہو جائے گی. اور ایک عام انسان، ایک عام بندہ جو پاکستان، انڈیا، نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش میں رہ رہا ہے اس کی پہنچ سے ہر چیز دور ہو جائے گی. لہٰذا یہ جو معاشی ہے یہ بھی ایک معاشی مسئلہ جو ہے اس کو بھی بڑے غور سے دیکھنا پڑے گا ناظرین کہ اس کے کتنے برے اثرات پڑیں گے. لہٰذا کوشش کرنی چاہیے، سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ سفارتی طور پر یہ مسئلہ حل کرنا ہے. باقی بات رہے گی پاکستان کے سٹینس کی. تو ناظرین شروع سے ہی پاکستان کے اوپر یہ پریشر رہا ہے کہ اس کو اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، لیکن پاکستان نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ وہ اسرائیل کو کبھی تسلیم کرے گا. اگر جنگ کی سچویشن کریٹ ہو گئی تو ڈیفینیٹلی امریکہ کا پریشر پاکستان کے اوپر آئے گا، سعودی عرب کا بھی پریشر پاکستان کے اوپر آئے گا کہ وہ ایسی صورتحال میں ایران کی سائیڈ نہ لے. لیکن ناظرین ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر ہم اسرائیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو لازمی بات ہے ہمیں یہ چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ ایران ایک چھوٹا اسلامی برادر ملک ہے، ہمیں ہر حال میں اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے. سفارتی طور پر چائنا کو استعمال کرنا ہے، رشیا کو استعمال کرنا ہے، امریکہ سے ڈائریکٹ بات کرنی ہے تاکہ اس قسم کی کوئی سچویشن اگر کریٹ ہوتی ہے تو ایران کے ساتھ پاکستان بالکل ایک بھائی کی طرح ہینڈل کرے اس کو. ابھی جو بھی ریسنٹلی بنیان المرصوص جو ہمارا آپریشن تھا اس میں 6 مئی کو وہ آپریشن شروع ہوا اور 8 مئی کو ایرانی وزیر خارجہ پاکستان میں موجود تھے ناظرین. یہاں سے وہ بات چیت کرنے کے بعد ایجنڈا لے کر بھارت گئے اور بھارت کے وزیر اعظم سے ملے. یہ اس دن کی بات ہے ناظرین جب جنگ پیک پر تھی لیکن ایرانی وزیر خارجہ یہاں پہ پہنچے.
اس کے علاوہ پاسٹ میں بھی ایران نے بہت جگہوں پر سفارتی طور پہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے. ہم بھول جائیں اگر کسی جگہ پہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا. اس وقت وہ ایک اسلامی برادر ملک ہے. اگر اس کے اوپر اسرائیل کی طرف سے کوئی اٹیک ہوتا ہے ناظرین, تو ہمیں ہر حال میں اس کا جواب ان کے ساتھ بھائی بن کر دینا ہے. اب ناظرین, پروگرام کا جو میرا اپنا ایزمپشن تھی وہ میں نے آپ کو دے دی کہ پاکستان کو سفارتی طور پہ بھی اور ایون اگر فزیکلی طور پہ بھی اس کا ساتھ دینا پڑتا ہے ایران کا, اگر جنگ امپوز ہو جاتی ہے اور ایک بڑی جنگ کی صورت اختیار کر لیتی ہے, تو ایسی صورت میں پاکستان کو ہر حال میں ایران کا ساتھ دینا ہے. ڈسپائٹ آل دی پریشرز پاکستان نے ایران کا ساتھ دینا ہے. آپ کو میرا آج کا پروگرام کیسا لگا ضرور بتائیے گا, کمنٹ سیکشن میں جائیں. میرے پروگرام کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ پروگرام اچھا تھا, اس کو لائک کیجئے, سبسکرائب کریں میرے چینل کو, اور اپنی آغاز جو بھی آپ کی رائے ہے اس سے مجھے ضرور آگاہ کیا کریں تاکہ میں اپنے پروگرام میں امپرومنٹ کر سکوں. آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے کسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.